رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عام تبلیغ کرنے کا حکم آیا تو آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ کون آپ کی حمایت میں ہے، کون آپ کی مدد کریں گے اور کون جو ہے آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ تو جب آپ کو یقین ہو گیا کہ ابو طالب جو ہے آپ کی مدد کریں گے اور آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے، تو آپ نے دوسرا انداز اختیار کیا اور پورے قریش کو جمع کر کے آپ نے تبلیغ کی۔ اس کا انداز اس طرح تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر یعنی صفا کے پہاڑی پر چڑھ گئے۔ صفا کی جو پہاڑی ہے یہ جیسے آج نظر آتی ہے اتنی چھوٹی نہیں، بہت بلند تھی پہلے، اسے کاٹ کر ابھی چھوٹا کر دیا گیا۔ تو صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے چلایا، آپ نے آواز دی، پکارا یا صباح، کہ ہائے صبح۔ یہ پکار جو ہے ایسی پکار رہتی ہے جس میں قریش کو متنبہ کیا جاتا ہے۔ یہ پکار سن کر قریش کے قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خدا کی توحید، اپنی رسالت اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اس واقعے کا ایک ٹکڑا صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ آیت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ کر بطون قریش کو آواز لگانی شروع کی، اے بنی فہر، اے بنی عدی، یہاں تک کہ سب کے سب اکٹھا ہو گئے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی خود نہ جا سکتا تھا تو اس نے اپنا قاصد بھیج دیا کہ دیکھیے کیا معاملہ ہے۔ غرض قریش آ گئے، ابو لہب بھی آ گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ یہ بتاؤ، اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی میں شہ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے، تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ پوچھا کہ اگر میں کوئی خبر دوں گا تم واقعی مجھے سچا مانو گے یا نہیں مانو گے؟ مثلاً اگر اس پہاڑی کے پیچھے سے کوئی حملہ کرنے آ رہا ہے، اگر میں یہ خبر دوں گا تم مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں، ہم آپ پر سچ ہی کا تجربہ کرتے ہیں، یعنی آپ کو ہمیشہ ہم نے سچا ہی پایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے کہا، تو نے سارے دین کو غارت کر دیا، یعنی برباد کر دیا ہمارے دین کو، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ اس پر سورہ تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائے اور وہ خود بھی برباد ہو جائے۔ اسی واقعہ کا اور ایک جو ہے حصہ صحیح مسلم میں بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار لگائی۔ یہ پکار عام بھی تھی اور خاص بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے جماعت قریش، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے بنی کعب، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، یعنی قبیلوں کا نام لے لے کر آپ پکار رہے تھے۔ اے محمد کی بیٹی فاطمہ، یعنی اپنی بیٹی کو بھی آواز دیا، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، حالانکہ آپ کی اور 3 بیٹیاں تھیں، تو اسی کا نام کیوں لیے؟ اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب بیٹی تھی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچا، کیونکہ میں تم لوگوں کو اللہ کی گرفت سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ البتہ تم لوگوں سے نسبت و قرابت کا تعلق ہے جنہیں میں باقی اور تر و تازہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور دوسری جگہ پر آتا ہے کہ اگر تمہیں مال چاہیے تو میں پورا مال دے دوں گا، لیکن آخرت میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ تو اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام تبلیغ کی اور اسلام کی دعوت پیش کی۔ اس میں ایک نقطہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو کہا کہ اپنے جہنم سے بچنے کا سامان خود ہی بنا لو، میں قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، خاتم النبیین، آپ سب سے بہترین شخصیت، آپ اپنی بیٹی کا بچاؤ کا سامان قیامت کے دن نہیں کر سکتے، تو آج لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم فلاں کے دامن کو پکڑ کے جنت میں چلے جائیں گے، فلاں کی جھولی میں بیٹھ کر جنت میں چلے جائیں گے، کیا ایسے کوئی جنت میں جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کہہ دیا کہ قیامت میں، آخرت میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، جو بھی اعمال تمہیں کرنا ہے اسی دنیا میں خود کرنا ہے،
دوسروں کے بھروسے پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ ایک بیٹی اپنے باپ یعنی رسول کے اوپر تکیہ نہیں کر سکتی، رسول پر بھروسہ نہیں کر سکتی، تو عام انسان جو ہے، یہ جو دوسرے جو ولی جنہیں ولی کہا جاتا ہے، واقعی وہ ولی ہے یا نہیں ہے وہ الگ مسئلہ ہے۔ انہیں ولی سمجھ کر کہتے ہیں کہ ہم ان کا ہاتھ پکڑ کر، ان کا دامن پکڑ کر، ان کا کپڑا پکڑ کر جو ہے جنت میں داخل ہو جائیں گے، ایسی کوئی سچائی اسلام میں موجود نہیں ہے۔ ہر ایک کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور اپنے اعمال کے مطابق ہی وہ اپنے یعنی حساب پائے گا اور جنت میں یا جہنم میں جائے گا۔